بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی مسلک یا مذہب کی پہچان اس کے اصول اور فروع سے معلوم ہوتے ہیں۔ مسلک نوربخشیہ مذہب صوفیہ کے اصول دین اور فروع دین قرآن اور حدیث سے صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں اور یوم آخرت پر انکار کرے فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہ قرآنی 5 اصول بیان ہوا ہے۔ قرآن نے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ، تو ہم مسلک کے نوربخشیہ مذہب صوفیہ جو ہے، قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق ہمارا اصول دین یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہمارا ایمان اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، قیامت کے دن پر۔ یہ 5 اصول دین جسے ہم ہماری عملیات کی کتاب اور فقہ احوت کی کتاب میں یہ اصول دین موجود ہے، اسے ہم کلمہ بینہ ایمان بھی کہتے ہیں، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح فروع دین، یہ کلمہ بھی 5 فروع دین پر مشتمل ہے۔ چنانچہ فروع دین حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ حدیث جبریل بھی جو ہے اس حوالے سے بہت مشہور ہے۔ چنانچہ اصحاب کرام موجود تھے، اس وقت جبریل امین تشریف لائے اور اصحاب کرام کی تعلیم کے لیے پیغمبر اکرم کے سامنے سوال کرنے کے لیے وہ ادب سکھائے، اور جبریل امین نے وہاں تشریف لا کر دو زانو ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یہی ایمان ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبید اللہ بن معاذ بھی ہے، اور صحیح مسلم میں جو ہے عبداللہ بن عمر راوی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، کہہ کر آپ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار کریں، یعنی وہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی ذات اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، مال کی زکوٰۃ ادا کریں، استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ یعنی کہ حج ادا کریں۔ تو آپ نے اسلام کی تعریف یہی فرمایا۔ چنانچہ مسلک کے نوربادشاہ مذہب صوفیہ میں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں الفقہ الاحوط میں بھی جو ہے یہ اصول دین 5 اصول بیان فرمایا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے عملیات کی کتاب دعوات صوفیہ میں بھی جو ہے یہ کلمہ بینائے ایمان اور کلمہ بینائے اسلام دونوں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہوتا ہے اور صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ہمارا اصول دین قرآن پاک سے ثابت ہے، جسے ہم کلمہ بینائے ایمان بھی کہتے ہیں، جو 5 اصول پر مشتمل ہے، اور فروع دین جسے ہم دعوت صوفیہ کی اصطلاح میں کلمہ بینائے اسلام کہتے ہیں، یہ بھی 5 امور پر مشتمل ہے۔ دونوں ملا کر 10 اصول بنتے ہیں، یعنی عشرہ کاملہ۔ تو الحمدللہ یہی اصول دین، یہی فروع دین ہماری ان کتابوں کے علاوہ دیگر سلسلہ ذہب کے بزرگان دین کے بہت سارے کتابوں میں یہ دونوں اصول موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مرکز نوربادشاہ کے چینل سے اسلامی بھائیوں کے لیے تعلیمات صوفیہ نوربادشاہ، صوفی ازم کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، قرآن پاک کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کی تشریح، اہل بیت اعظام سے محبت، مودت، اظہار عقیدت، اصحاب کرام کے ان کے دینی خدمات وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے پیج سے بھی اور مرکز نوربادشاہ کے چینل سے وقتاً فوقتاً تمام اسلامی بھائیوں، تصوف کے پروانوں اور ہر علم دوست حضرات کے سامنے درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہیں گے، چونکہ ہم سب کا دین اسلام ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے۔ چنانچہ اسلام میں امن، بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی، صلہ رحمی، رحم، عدل، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ظلم، جبر، استحصال، ناانصافی، فرقہ واریت، تعصب پرستی، کسی بھی مسلک کے خلاف دل آزاری کی باتیں، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو یہ تمام خوبصورت موضوعات قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات صوفیہ نوربادشاہ کی کتابوں میں بری پڑی ہے، بالخصوص الفقہ الاحوط اور دعوات صوفیہ، کتاب الاعتقادیہ، منہاج السلوک، کشف الحقائق،
زاد العقبہ، تو شاہ ہمدان اور شاہ سید محمد نور بخش علیہ رحمہ کے بہت سارے تصنیف شدہ کتابیں ہیں، تو ان کو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم اسلامی بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت رہ کر قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند عطا فرما۔ مملکت خداداد پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور پاکستان کی معیشت کو اللہ تعالیٰ روز بروز اس کو مستحکم عطا فرما، اور ہم سب کو ایک ہی صف میں بیٹھ کر امن سے بھائی چارگی کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔